سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے اللہ کی یہ آیت روح میں اتر جاتی ہے۔ میرا اللہ جو خیال کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے، جو چونٹی کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے، کیا وہ تمہاری تڑپ کے طویل سجدوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے خاموش آنسوں سے بے خبر ہے؟ وہ پروردگار تو ہمیں خود توکل کرنے کا کہتا ہے۔ وہ یوں ہی مشکل میں نہیں ڈالتا، یوں ہی ملاقات کے بہانے نہیں بناتا۔ کچھ بھاتا ہے اس کو، تبھی تو وہ چنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے ایک ستارہ مانگا ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے کائنات مقدر کر دی ہو۔ تم کسی ایک خاص پھول کی خوشبو کے متمنی ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے ابدی باغات لکھ رکھے ہو۔ ہو سکتا ہے تم نے ایک چھوٹے سے قطرے کی خواہش کی ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے لامحدود سمندر مقرر کیے ہوں۔ تم جو بھی چاہو، مگر اللہ تمہارے لیے بہترین چاہتا ہے۔ جہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جہاں اسباب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، جہاں آزمائشیں گھیر لیتی ہیں، جہاں آنسو آنکھ کا مسکن بن جاتے ہیں اور صبر زبان کا ساتھی، وہیں سے تو اللہ پر یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے، یقین کا سفر محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن اور توکل کے حوالے سے میری پسندیدہ دعا سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، جس کا ترجمہ ہے: کافی ہے مجھے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ جب دل سے آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے اللہ، تو روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے، جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے۔ جب سب سے زبردست، سب سے بہترین وکیل آپ کی پشت پر ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ صرف اللہ کو نہ بتائیں کہ میری پریشانی کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی پریشانی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ منتظر نگاہیں جب آسمان کو تکتی ہیں، خالی ہاتھ جب اس کے در پہ پھیلائے جاتے ہیں، تو کیا اس کی رحمت اسے خالی لوٹانا گوارا کر سکتی ہے؟ میرے اللہ کا ایک نام ہے الودود، یعنی شدید محبت کرنے والا، بغیر کسی غرض کے محبت کرنے والا۔ جب اس کا ٹوٹا ہوا گنہگار بندہ اس کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، کیا وہ ٹوٹا دل جوڑ نہیں سکتا؟ وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے۔ وہ تمہاری ہمت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے نکلنے کے اسباب پہلے ہی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی رحمت تم پر برسنے کے لیے بے قرار ہے۔ تم ایک قدم اس کی طرف اٹھاؤ تو صحیح، وہ 100 قدم کی تیزی سے تمہاری طرف دوڑا چلا آئے گا۔ طلب تو کرو، وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر ذات ہے۔ ایک بار شدت سے پکارو تو صحیح، وہ 1000 بار تمہاری التجاؤں کا جواب دے گا۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم کتنے یقین سے اس کے سامنے سوال بلند کرتے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں لوٹ جا کر جاتے۔ کیا کریں، ہم دنیا سیراب سے نکلتے ہی نہیں۔ تم پاک ہو یا ناپاک، خاک ہو یا راکھ، اپنے پاک راکھ خاک ناپاک ہونے کے حجاب میں نہ آنا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چاہے سنتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ سو تم جہاں ہو، جیسے ہو، دھتکار دیے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کی محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی دیکھ کر تمہیں گلے لگا لے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی، اور وہ تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا لے گا، اپنا بنا لے گا، تھام لے گا۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح، اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح۔ ہاں، یہ تو تمہارے دل کے غم ہے نا، یہی تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو، زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے اس سفر میں کیا،
اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں نا وہ جن کی آواز وہ بار بار سننا چاہتا ہے اور پھر عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔